سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، بلکہ صرف ایک ہی خبر پر گفتگو کروں گا، ایک ہی موضوع پر بات ہوگی، اور وہ ہے جموں کشمیر کے آرٹیکل 370 کو ہٹانے کے بعد 23 بی جے پی رہنماؤں اور کارکنوں کا قتل، اور اس آرٹیکل کے ہٹنے کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی سیاسی لیڈران کو لے کر کے، ان کے قتل کو لے کر کے، اور جو صورتحال وہاں بنی ہوئی ہے ابھی بھی، وہ واقعی میں تشویشناک ہے۔ اس بات کو لے کر کے عرفان امین ملک نے بہت اچھا تبصرہ کیا ہے، میں اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا لفظ بہ لفظ۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کرے، لنک کو شیئر کرے۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی، کبھی کبھی ایک موضوع ہمیں اختیار کرنا پڑتا ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 5 اگست 2019 کو مرکزی حکومت کے ذریعے سابقہ جموں کشمیر صوبے سے آرٹیکل 370 کے بیشتر اہتماموں کو ختم کرنے کے بعد سے صوبے میں بی جے پی کے 23 رہنماؤں اور کارکنوں کا قتل کیا جا چکا ہے۔ بی جے پی ترجمان الطاف ٹھاکر کے مطابق گزشتہ 2 سالوں میں ان سے 12 رہنماؤں اور کارکنوں کا قتل کشمیر وادی اور 11 کا قتل جموں میں ہوا۔ یہ بھی ماننا تھا ان کا کہ ان میں سے اکیلے 9 بی جے پی رہنماؤں کارکنوں کا قتل گزشتہ 1 سال میں کلگام ضلع میں ہوا، جو باعث تشویش ہے۔ بی جے پی ترجمان نے کہا کہ پولیس کے لیے قصورواروں کو پکڑنا اور جنوبی کشمیر میں بی جے پی کارکنوں کے تحفظ کو یقینی بنانا چیلنج ہے۔ انہوں نے یہ بھی ان کا ماننا تھا کہ بی جے پی رہنماؤں پر حملے روکنے کے لیے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ بی جے پی نے بھی مشورہ دیا کہ وادی کے سبھی 10 ضلعوں میں بی جے پی کارکنوں کے لیے محفوظ رہائش بنانے کی فوراً ضرورت ہے، کیونکہ وہ خطروں کا سامنا کر رہے ہیں اور دہشت گرد مانی جانے والی پارٹی کارکنوں اور رہنماؤں پر لگاتار حملے کر رہے ہیں دہشت گرد۔ بہرکیف ناظرین، پولیس ذرائع نے مانا ہے کہ سینکڑوں بی جے پی کارکنوں کو محفوظ ٹھکانوں پر لے جایا گیا، جبکہ کئی کو سیکورٹی فراہم کی گئی۔ حالانکہ ابھی بھی بنیادی طور پر وادی کے دیہی علاقوں میں بی جے پی رہنماؤں اور کارکنوں کو نشانہ بنانے میں بہت سارے جنگجو کامیاب رہے ہیں۔ گزشتہ سال اگست میں یونین ٹیریٹری کی باغ ڈور سنبھالنے کے بعد لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی بی جے پی کی زمینی سطح کے نمائندوں اور کارکنوں کو بہتر سیکورٹی دینے کا وعدہ کیا تھا۔ حالانکہ اس کے بعد بھی زمین پر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ سوشل میڈیا پر بھی کئی لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ سابقہ صوبے سے خصوصی درجے کو ختم کرنے کے بعد کشمیر کو دہشت گردی سے آزاد کرانے کے بی جے پی کے وعدے کا آخر کیا ہوا؟ گزشتہ سال 8 جولائی کو جب دہشت گردوں نے بی جے پی کے ضلع صدر وسیم باری، ان کے والد بشیر احمد سلطان اور ان کے بھائی عمر سلطان کو شمالی کشمیر کے باندی پورہ ضلع میں ان کے گھر کے باہر گولی مار کر کے ہلاک کر دیا تھا، تب بی جے پی نے اپنے کئی ممبروں اور پنچایت کے نمائندوں کو وادی کے کئی ضلعوں میں محفوظ گروہ میں بھیج دیا تھا۔ کئی ممبروں کو جنوبی کشمیر کے پہلگام اور شمالی کشمیر کے گلمرگ کے ہوٹلوں میں بھیج دیا تھا۔ کارکنوں کو بھی سری نگر کے ہوٹلوں میں رہنے بھیجا گیا تھا۔ حالانکہ یہ منصوبہ کام نہیں آیا، کیونکہ کارکنوں کو اپنے گھروں سے دور رہنے کی وجہ سے واپس لوٹنا پڑا۔ وہیں ضلع صدر کے قتل سے پارٹی کارکنوں میں دہشت بھی پھیل گئی اور استعفے کا دور بھی شروع ہو گیا، یعنی پارٹی چھوڑنا شروع کر دیا گیا۔ کشمیر میں واقع نیوز پورٹل دی کشمیر والا کی ایک رپورٹ کے مطابق اگست 2020 میں کشمیر میں لگ بھگ 1 درجن بی جے پی کارکنوں نے پارٹی کے او بی سی مورچے کے بڑگام ضلع صدر عبدالحمید نذر پر حملے کے بعد پارٹی سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ جہاں کئی نے ڈر کی وجہ سے استعفیٰ دیا تو کچھ نے اس لیے بی جے پی چھوڑ دیا کیونکہ سرکاری رہائش میں رہنا ان کے روزگار کے لیے غیر عملی تھا۔ حالیہ قتل 17 اگست کو ہوا تھا، جب کلگام کے براجلو میں بی جے پی کے انتخابی حلقے انچارج جاوید احمد ڈار کو گولی مار کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ ایک سینئر پولیس افسر نے کہا کہ لشکر طیبہ، جیش محمد اور دی ریسیڈنس فرنٹ TRF جن کو کہا جاتا ہے، ان کے دہشت گرد بی جے پی کے زیادہ تر لوگوں کے قتل میں شامل ہیں۔
جاوید کے قتل سے 5 دن پہلے 12 اگست کو جموں کے راجوری شہر میں بی جے پی منڈل صدر جسبیر سنگھ کے گھر کی جانب گرینیڈ پھینکے جانے سے 2 سال کے بچے کی موت ہو گئی تھی، جبکہ 6 دوسرے زخمی ہو چکے تھے۔ گزشتہ 9 اگست کو اننت ناگ کے لال چوک میں دہشت گردوں نے بی جے پی کسان مورچے کے ضلع صدر کلگام رسول اور یدوانی کلگام سے بی جے پی کی بینچ ان کی بیوی جواہر بانو کا قتل کر دیا گیا تھا۔ گزشتہ 2 جون کو پلوامہ ضلع کے ترال میں دہشت گردوں نے بی جے پی رہنما راکیش پنڈتا کی جان لے لی تھی۔ اس سے پہلے 30 مارچ کو دہشت گردوں نے سوپور نگر میونسپل کونسل کے دفتر پر حملہ کر کے بی جے پی کے 2 کونسلر اور 1 پولیس اہلکار کو قتل کر دیا تھا۔ گزشتہ 4 مہینوں کے دوران کشمیر وادی میں بی جے پی کے 9 رہنما اور کارکن مارے گئے۔ اگست 2019 میں سابقہ صوبے کے خصوصی درجے کو ختم کرنے کے بعد سے کشمیر میں جنگجوؤں کے ذریعے پنچایت ممبروں اور زمینی کارکنوں سمیت لگ بھگ 43 سیاسی کارکنوں کو ہلاک کیا گیا۔ ان میں سے آدھے 22 مقتدرہ بی جے پی کے تھے۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ گزشتہ 30 سالوں میں نیشنل کانفرنس، این سی، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، پی ڈی پی اور کانگریس نے کل ملا کر 7000 سے زیادہ حامیوں کو دہشت گرد حملوں میں کھو دیا ہے۔ حالانکہ اس سب کا سب سے زیادہ خمیازہ نیشنل کانفرنس کو بھگتنا پڑا ہے۔ ان سب کے بیچ بی جے پی 4 دہشت گردی سے متاثرہ ضلعوں میں اننت ناگ، کلگام، پلوامہ اور شوپیاں میں 20 بلدیات میں سے کم 4 پر جیت حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ دی وائر سے بات کرتے ہوئے بی جے پی کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے دعویٰ کیا تھا کہ آرٹیکل 370 کو ہٹائے جانے کے بعد سے 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگ پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں اور اب کل رکنیت 5.5 لاکھ ہو گئی ہے۔ جموں کشمیر میں بی جے پی سے جڑے کارکنان کی تعداد بتائی جا رہی ہے آپ کو ناظرین گرامی۔ ٹھاکر نے کہا کہ 5 اگست 2019 سے وادی میں 350 لوگوں کو محفوظ افراد نامزد کیا گیا۔ انہیں محفوظ گھروں اور ہوٹلوں میں لے جایا گیا اور انہیں گھر جانے سے روک دیا گیا۔ یہ پوچھے جانے پر کہ زیادہ تر بی جے پی رہنما اور کارکنوں کو دہشت گردوں کے ذریعے کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے، ٹھاکر نے کہا کہ بڑی تعداد میں کارکن بنا سیکورٹی کے ہیں جو انہیں دہشت گرد متاثرہ علاقوں میں محفوظ بناتا ہے۔ کلگام ضلع میں بی جے پی کے 9 لوگوں کے قتل کے بعد پارٹی کے ضلع صدر عابد حسین خان نے ڈپٹی کمشنر کلگام اور ایس ایس پی کلگام کو خط لکھ کر 26 بی جے پی رہنما اور کارکنوں کے لیے سیکورٹی اور رہائش کی مانگ کی ہے۔ خان نے ضلع کے 1270 بی جے پی کارکنوں سے 600 کے لیے سیکورٹی اور رہائش کی بھی مانگ کی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، انگریزی کا یہ ترجمہ تھا جس کو جو دی وائر نے پیش کیا تھا، تو آپ ناظرین گرامی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بی جے پی جموں کشمیر میں بی جے پی سے یا اس پارٹی سے جڑے رہنا جو ہے جان کا خطرہ مول لینا ہے۔ بہرکیف لیکن چونکہ سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی اور تعداد لمبی یہاں پہ مسلمانوں کے، وہی الگ الگ سیاسی سوچ رکھ کر کے لوگ اس سے جڑ رہے ہیں، ایسے میں ایک بھائی دوسرے بھائی کا قتل کر رہا ہے۔ اس کو صاف اور واضح پیغام ان لوگوں تک پہنچنا چاہیے جو اس وقت لگاتار دیکھ کر کے جو ہے اس وقت جو ہے نشانہ بنا رہے ہیں۔ سیاسی آپ کی سوچ الگ ہو سکتی ہے، اس کا خیال ہو سکتا ہے، آپ کی سیاسی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ سیاسی دشمنی نکالنے کے لیے جو ہے آپ لوگوں کو جان سے ہی مار دیں اور اس طرح سے قتل عام کا جو ہے ایک سلسلہ شروع کر دیں۔ اس تفصیلات کو حاصل کرنے کے بعد سوچا کہ آپ لوگوں کے سامنے بھی جو حقائق زمینی ہوتی ہیں اس کو رکھنا چاہیے، وہ چاہے کسی بھی پارٹی کے توسط سے ہو۔ یہی جانبداری صحافت سے ہٹ کر کے ایک اچھے صحافت کی نشانی ہوتی ہے۔ اس لیے سوچا کہ یہ اس موضوع پر بھی آج آپ لوگوں سے گفتگو کر لوں، اور چونکہ وہاں کے مقامی ایک صحافی نے پوری تفصیلات پیش کی تھیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو پیشنا آپ کے سامنے لازمی تھا۔ مجھے یہاں پر اجازت دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔